پورا ہفتہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر گزرے گا. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. ویکینڈ پہ بہت آپ کو مس کیا. فرائیڈے کے دن جب گھر گئی تو سوچا اب کل صبح جلدی نہیں جاگنا, سو گئی رات کو. سچی سویرے 5 بجے پھر جاگ گئی سیٹرڈے کو, اور ایک دم سے خیال آیا کہ اوہو آج تو آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوگی. تو سیٹرڈے سنڈے آپ کو بہت مس کیا, اس لیے تھینک یو کہ آپ لوگوں نے پھر ٹیون ان کیا, اور آپ سے آج پھر ہماری گپ شپ ہوگی. لیکن ایک اور بہت امپورٹنٹ مبارکباد. کل آپ لوگوں نے پی ٹی وی اسپورٹس پہ دیکھا ہوگا کہ T20 میں پاکستان کی جیت ہوئی, اینڈ ہم لوگ سری لنکا سے جیتے. تو شاہد آفریدی اور ان کی پوری ٹیم کو بہت مبارک دینا چاہیں گے. ان کی کارکردگی امیزنگ تھی. اینڈ آف کورس ایز یو نو پی ٹی وی اسپورٹس پہ ہم آپ لوگوں کو ایکسکلوسیو فوٹیج پرووائڈ کرتے ہیں, تو ہوپفلی آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اینڈ اب آتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف. شادی لڈو موچتی چور کا, جو کھائے پچھتائے, جو نہ کھائے پچھتائے. اب یہ پوائنٹ میں کیوں ریز کر رہی ہوں, محاورہ کیوں سنا رہی ہوں. ویکینڈ پہ پھر میں نے سوچا, کیونکہ آپ کو پتا ہے جیسے کہ جب میچز چل رہے ہوتے ہیں تو مرد حضرات جو ہیں وہ کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے میچ کے علاوہ. وہ بھی بات ٹھیک ہے, لیکن پھر خواتین جو ہوتی ہیں وہ اکثر کچن میں ہوتی ہیں, یا ڈسٹنگ کر رہی ہوتی ہے, بچے سنبھال رہی ہوتی ہیں, اور کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ امپورٹنس نہیں دے رہا یا لفٹ نہیں کرا رہا. کیا یہ فیکٹ ہے کہ ایکچولی یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کے دماغ میں ایک فینٹیسی ہوتی ہے کہ شادی کتنی پرفیکٹ چیز ہوگی, کتنا انجوائے کریں گے, ہلا گلا کریں گے, شادی ہو جائے گی تو آؤٹنگس پہ جایا کریں گے, ہالیڈیز پہ جایا کریں گے. لیکن شادی کے بعد یہ سب کچھ اکثر اوقات نہیں ہوتا. کچھ کپلز ہوتے ہیں جو ایکچولی مینج کر جاتے ہیں, بٹ زیادہ تر کم از کم میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ زندگی کی جو وہ ایک رٹ ہوتی ہے اس پہ پھنس جاتے ہیں. تو آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے خیال سے کس حد تک یہ محاورہ سچ ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. اس کے علاوہ بریک کے فوراً بعد جب ہم کچن میں شیف منیرا سے ملیں گے, جنہوں نے بائی دی وے میرا بڑا ہی مزے کا ناشتہ تیار کیا ہوا ہے, لیکن ہم ابھی وہ نہیں دیکھیں گے, وہ ہم بریک سے آ کے دیکھیں گے. تو ہم ایک تھیم فالو کر رہے ہیں اس ہفتے بھی, وہ ہے اورینٹل تھیم. یعنی کہ چائنیز, جاپنیز, کورین ہو گیا, ملیشین کھانا ہو گیا, ملے کھانا ہو گیا. تو ہم اورینٹل تھیم کو فالو کرتے ہوئے آپ کو پورا ہفتہ نئی نئی ڈشز سکھائیں گے. اینڈ ہم سے رابطے کی انفارمیشن بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ جو بھی آپ ہم سے جاننا چاہتے ہیں, اینڈ بائی دی وے بہت سے پرائزز بھی ہیں. لائیو کال کریں 04299200647 پہ, ای میل کریں mj@ptv.com.pk. SMS اگر کرنا چاہتے ہیں تو MJ اسپیس اپنا میسج لکھیں, اسپیس نام لکھیں, اور 7886 پہ بھیجیں. فیس بک پہ www.facebook.com/morningwithjugan, اینڈ پوسٹل ایڈریس ہے ہمارا 21 محمود غزنوی روڈ, PTV سینٹر لاہور. چھوٹی سی بریک لیں گے, اور پھر بریک کے بعد شیف منیرا سے ملاقات. ویورز, چلنور ٹاک شو کا آئی چیمپ یہ ایک اتنی پازیٹیو ایکٹیویٹی تھی. پچھلے ہفتے بھی میں نے یہ بات کہی کہ روٹی, کپڑا, مکان تو ہر انسان کا ایک بیسک ہیومن رائٹ ہوتا ہے, لیکن بچوں کے لیے ایجوکیشن ان حقوق کی طرح ایک بہت امپورٹنٹ رائٹ ہے, اور اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں انٹرنیٹ کو ایکسیس کر پاتے, اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ ایکسیس کے بغیر پڑھائی کرنا ذرا مشکل ہی ہو جاتا ہے. بہت سی ریسرچ ہوتی ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو صرف کتابوں میں نہیں ملتی. اور آپ کو بھی پتا ہے آج کل بڑے دکھ کی بات ہے, لیکن لائبریری کلچر تو ختم ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس ایکٹیویٹی میں بہت سے سٹیپس تھے, رجسٹریشن سے لے کے ٹریننگ کے بعد ایکسپیرینس زون کے بعد ایکچوئل کمپٹیشن, فائنلی ونر. 6 اسٹوڈنٹس اینڈ میں آسلو جائیں گے ان ناروے, اور وہاں پہ پڑھیں گے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت ہی امیزنگ ایکٹیویٹی تھی. ہم سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ٹیلنور ٹاک شو کا, اینڈ ہر کسی کو ایکول اپرچونٹی ملی. یہ تو گرلز اسکول تھا, بٹ گرلز بوائز دونوں کو اپرچونٹی ملی, اینڈ آئی تھنک دیٹ ہیٹس آف ٹو ٹیلنور. تو ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وعدہ ہے کچن میں ملاقات ہوگی. ویلکم بیک جی. جس نے ابھی ٹیون ان کیا ہے, گڈ مارننگ. منڈے کا دن آ گیا ہے, پورا ہفتہ مجھے آپ نے برداشت کرنا ہے, اور میرے ساتھ میری سہیلی کو بھی. لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک بڑا ضروری سوال پوچھنا ہے. یہ بونس ایکٹیو کا سوال ہے, اور اگر آپ سوال کا صحیح جواب دیں گے یا سب سے مزے کا جواب دیں گے تو آپ کو بونس ایکٹیو کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر ملے گا. تو سوال کچھ یہ ہے, نارملی لیڈیز کو کن کن باتوں پہ قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے؟ نارملی لیڈیز کو کن کن باتوں پہ قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے؟ بلکہ اگر آپ ان پرسن بھی اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں مجھے, تو آپ مجھے آ سکتے ہیں آج ملنے کے لیے لنک روڈ کے پیس پہ. میں وہاں پہ ہوں گی آج 6 بجے سے 7 بجے کے درمیان. تو اگر آپ لوگوں نے ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یہ تو آپ کو وہاں کے پتا چلے گا کہ کیا, تو وہاں پہ آپ آ سکتے ہیں. تو جا کے دیکھتے ہیں بونس ایکٹیو کا ایڈ. نیا بونس ایکٹیو
سفید ہو یا رنگین، دھلائی بہترین. نیا بونس ایکٹیو، سفید ہو یا رنگین، دھلائی بہترین. میری بہت ہی پیاری سی سہیلی منیرہ میرے ساتھ ہے. آداب عرض. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ویسے دل تو چاہ رہا ہے کہ اس ناشتے کو آداب کروں پھر منیرہ کو ہیلو کہوں، لیکن تمیز اور اچھے بہیویئر کا تقاضا یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو سلام کروں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ کیسا گزرا ویکینڈ؟ اتنی مطلب بالکل ہی آواز نہیں نکل رہی. بہت اچھا گزرا. گلا تو میرا خراب. نہیں بہت اچھا گزرا، بہت اچھا. کیا کیا؟ میں نے ویکینڈ پہ ڈنر تھا باہر، لنچ تھا. ویکینڈ پہ میں جانا ہوتا ہے اور پلس سنڈے کو دن ذرا بار آؤٹنگ کے لیے نکل جاتا ہے اور فیملی ڈے بھی ہوتا ہے. اچھا منیرہ، میں تو اپنی چھری کانٹا لے کے بیٹھ گئی ناشتہ کرنے کے لیے، لیکن ہم نے اس ہفتے ڈیسائیڈ کیا تھا اپنے دونوں شیف سے ڈسکس کر کے کہ ہمیں تھیم کیا رکھنی چاہیے، اور ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ اورینٹل تھیم. تو کچھ بتائیں گے کہ اورینٹل تھیم؟ ہاں بالکل. جیسے کہ آپ نے ابھی یہ بتایا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اورینٹل تھیم رکھنی ہے، تو میں آج بنا رہی ہوں اس میں جاپنیز فوڈ بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے. دیا مجھے میکسیکن آملیٹ اور وہ آپ کی فیوریٹ ہے اس لیے میں نے آپ کو دیا. ابھی آپ کو وہ بھی بنا کے کھلائیں گے، وہ بھی آپ کو پسند آئے گا. اور اس کے لیے جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے، میں نے جو ریسیپی ڈیسائیڈ کی ہے وہ ہے ٹوریگاما فائر. اس کو جاپنیز میں بولتے ہیں، اور جو اس کا ورژن انگلش میں کنورٹیڈ ہے. ٹوری کو مطلب ہے چکن، گورما کا مطلب سیسمی یعنی تل، اور فائر جو مطلب اس کو فرائی کریں گے. ٹھیک ہے. اس کو پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے. سمجھی مرچوں والا ہوگا تو زبان پہ فائر لگ جائے. نہیں اس کو میرینیٹ، اس کا جاپنیز نیم ہے یہ ٹوریگاما فائر. اس کا میننگ یہ ہے چکن، اور جس میں تل، گورما کا مین کہ اس میں تل ڈالیں گے، جو تل نہیں ہمارے سیسمی، ٹھیک ہے، وہ ڈالیں گے. اور گورما اس کو ہم تیز آگ میں پکائیں گے، فرائی کریں گے، میرینیٹ کریں گے چکن کو پہلے. اور ساتھ چکن میں نکالنا پھر سے بھول گئی، پہلے میں پڑا، میں بھی نکالتی ہوں. ہمارا کتنا پیارا سا تیل کا پیچ ہے، سب تیل کو ہیلو کہیں. ایک سیکنڈ میں اتنا چل کر دیتا ہے. یہ چکن بھی آ گیا. ٹھیک ہے. بائی دا وے میں نے نوٹ کیا کہ آپ بالکل آن ایئر جانے سے پہلے میٹ وغیرہ نکالتی ہیں فریج سے. فریج میں کیوں آپ بار بار رکھ دیتی ہیں؟ فریج میں اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اس کے ٹیمپریچر ہوتا ہے یہاں پہ، آپ کو باہر رکھیں گے تھوڑا سا اس کا فرق پڑے گا، اس میں رکھیں گے بالکل چل رہے گا، اور اس کا ٹیسٹ بالکل خراب نہیں ہوتا. گرمی کا آپ کو پتا موسم خراب ہو جاتا ہے اور خراب چیز ہو جاتی ہے، تو اس لیے فریج میں آپ رکھ لیں، اور یہ تو آپ کی آن ایئر مطلب صحیح رہتا ہے، ٹھنڈا رہتا ہے. ریسیپی کی طرف آتے ہیں. چکن بون لیس لیں گے 500 گرام. اس کو ہم میرینیٹ کریں گے. ریڈ چلی پاؤڈر، ساتھ سیسمی آئل تھوڑا سا ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون، اور اس پہ سالٹ ٹو ٹیسٹ، بلیک پیپر ٹو ٹیسٹ، سویا ساس 1 ٹیبل اسپون، ساتھ میں اس میں کارن فلور 2 ٹیبل اسپون. اس کو ہم میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے. اور جب اس کو ہم فرائی کریں گے، 1 انڈا اس کو لگائیں گے اور اس کو ہم فرائی کر کے رکھ دیں گے چکن کو علیحدہ سے. پھر اس کی علیحدہ سے ساس بنائیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے پھر علیحدہ سے ساس بنائیں گے ہم. اور جو ساس کے لیے ہمیں چیز چاہیے گی وہ ہوگی گرین چلیز کی پیسٹ بنا لیں گے، کیونکہ ویسے اس کی ساس بنی بنائی باہر سے ملتی ہے، لیکن میں اس کو آپ کو ساس خود بنانا اس کی بتاؤں گی. گرین چلیز بالکل تھوڑی سی پانی میں اس کی پیسٹ بنائیں گے بالکل. ٹھیک ہے. بلینڈ کریں گے اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے. وینیگر لیں گے 30 گرامس. ساتھ میں میکسیکن ساس کی ہوگی، وہ بھی مل جاتی ہے. سویا ساس ڈال لیں اس کی جگہ آپ. ان تینوں کو مکس کر کے جو بنے گا وہ بنے گا جیپنیز وینیگر، جو ہم اس کی ساس میں ایڈ کریں گے. کیچپ لیں گے 16 گرام، مطلب 1 سے 1.5 چمچ ہوگی. اور شوگر ہوگا 150 گرام. سویا ساس 50 ملی لیٹر. پانی ہوگا تقریباً 1 گلاس لے لیں پانی کا. ٹھیک ہے. اس کو ہم بلینڈ کریں گے اور اس کو چولہے میں ہم پکائیں گے. جب اچھی طرح پک جائے گی، اس کی ساس بن جائے گی، پھر اس ساس کے اندر ہم چکن کو ڈال کے پھر اس کو ہم میرینیٹ مطلب اس کو پکائیں گے، اور اس کو ہم اوپر تل ڈال کے اس کو ہم سرو کریں گے. اور جو ہم ساتھ میں بنا رہے ہیں رائس، اب ہوتا ہے چائنیز اسٹکی رائس تھوڑا سکھاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا نہیں پسند کیا جاتا، لیکن میں اس کو سادے طریقے سے بناؤں گی. بات ہے کہ ہر بندہ اسٹکی رائس بالکل پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے لینی ہے. دوسری بات، اس کو پکاتے ہیں آلموسٹ ڈبل ٹائم نارمل رائس کے، مطلب بناسپتی رائس کے اپوزٹ. جی بالکل. تو اس کو ہم بنا کے چاول کو بوائل کر کے ویسے رکھ لیں گے. اس کو جیسے ہم جب گارلک رائس کو کیسے بنائیں گے، ریسیپی بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیں. چاول لے لیں، چاول کو بوائل کر کے رکھ لیں آپ. اس کے لیے ہمیں چاہیے گا گارلک. گارلک کو ہم سوتے کریں گے، اور ساتھ میں سویا ساس 1 ٹیبل اسپون ڈالیں گے. گارلک فریش پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ بھی ساتھ اس میں اوپر ایڈ کریں گے، اور اس کو چاول کو اس میں ایڈ کر دیں گے. اس کو گارنش کے لیے آپ اسپرنگ انین اوپر ڈال دیں، اس میں بہت اچھا فلیور آئے گا.
اس کو ہم اس کے ساتھ چکن توریگما جو سب میں بنا رہی ہوں اس ڈش کے ساتھ سب کھائیں گے تو یقیناً آپ کو بہت اچھا لگے گا اور ویورز کو بھی بہت یہ ریسپی گھر بھی ٹرائی کریں گے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا بالکل ڈفرینٹ ہے اور یہ کہ لگے گا جیپنیز تو ہے لیکن ایک نیا ٹیسٹ آپ کو لگے گا نئی ریسیپی ہے اور ان کو چاہیے کہ ٹرائی کریں ہمیں فیڈ بیک بھی دیں پتہ چلے کہ ان کو کیسا لگ رہا ہے. بریلینٹ. تو آپ آج مجھے سکھا رہی تھی جاپنیز میں اوہایو. میں کہنے لگی تھی اوکلاہوما. میں نے کہا نہیں کوئی نہ کوئی اسٹیٹ ہے امریکہ کا. اوہایو. اس کا نام گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. گڈ بائے کا گڈ مارننگ سائنورا. اچھا چلو جی یہ دونوں سمجھ آ گئے. تو اوہایو جب آپ نے گڈ مارننگ کہنا ہے کسی کو تو جب خدا حافظ کہنا ہے تو سایونارا. چلو جی کچھ نیا سیکھ بھی گئے ہم. بالکل. اور کال ہے ایک شمائلہ کی شیخ عبرہ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. گڈ مارننگ. نہیں اوہایو. آج میں آپ کا پروگرام ہی دیکھی لائف نہیں ہے. اچھا چلے اوہایو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آج کی ہماری کوکنگ کی تھیم ہے اورینٹل اور جاپنیز. آج ہم کھانا بنا رہے ہیں اورینٹ سے اور منیرا نے ہمیں سکھایا ہے شیف منیرا بھی ہمارے ساتھ ہے کہ جب آپ نے کسی کو گڈ مارننگ کہنا ہوتا ہے تو اوہایو کہیں اس کا مطلب گڈ مارننگ ہوتا ہے. اچھا اوہایو ٹھیک ہے. اوکے. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میری جان. آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ آج کی صبح کیسی گزر رہی ہے؟ ہیلو. آج کی صبح کیسی گزر رہی ہے؟ بس گزر ہی رہی ہے. بتی کے بغیر؟ بتی کے بغیر. احتجاجن ہمیں کچھ کرنا چاہیے ویسے سب کو مل کے. کرتے تو نہیں ہے نا. کرتے اپنی توڑ پھوڑ کر آ کے بیٹھ جاتے ہیں بس. دیکھو میں نے سیٹ کا کچھ نہیں توڑا آج. کچھ نہیں توڑا میں نے. مجھے بتاؤ ویکینڈ پہ کیا کیا؟ ویکینڈ پہ کیا کیا؟ میں جنرلی بات کر رہی ہوں. میں جنرل بات کر رہی ہوں. جینوئن بات کر رہی ہوں میں. ہاں جی توڑ پھوڑ کر کے بیٹھ جاتے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نے شروع میں ایک محاورہ کہا تھا ٹھیک ہے نا. شادی لڈو موتی چور کا جو کھائے پچھتائے جو نہ کھائے پچھتائے. یہ کہاں تک سچ ہے؟ کہاں تک سچ ہے؟ دونوں ہی سچ ہے. دونوں باتیں سچ ہیں. دونوں باتیں سچ ہے. ایون دیکھ کے جو ایک دفعہ کھا لیتے ہیں اس کا دوبارہ کھانے کو بھی دل کرتا ہے. یعنی بار بار شادی؟ بار بار شادی کا بھی دل کرتا ہے. اسپیشلی یہ ہمارے میل ممبرس میں کامن ہے. یہ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے. اور اگر ہمارے آج کل کے میل ممبرز آف سوسائٹی یہ سمجھ جائیں کہ شادی شادی ہے اور کچھ عرصے کے بعد ہر چیز بورنگ ہو جاتی ہے اس کو یا تو انٹرسٹنگ رکھو. وہ لڈو پھوٹ جاتا ہے نا. وہ لڈو پھوٹ جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات. ویکینڈ کیسا گزرا؟ کیا کیا؟ بس میں نے تو اسی وجہ سے فون کیا تھا سامنے آپ اس بات کرنے کی بیکاز میری تو مجھے پھر چلو مجھے اپنا سوال بتا دو اور اپنی ڈیٹ آف برتھ پلیس آف برتھ ابھی بریک کے بعد اپنا اور اپنے بھائی کا دونوں کا پوچھنا ہے. اتنی لمبی کال ہو جائے گی تو آپ ان کا نمبر ہی دے دیں مجھے. جانی ایک کا پوچھو اپنا بتاؤ یا بھائی کا پوچھو. ایک کا پوچھو. ہاں چلے ٹھیک ہے. نام لکھے. جی. شمائلہ یاسین. شمائلہ یاسمین. 10/11. 1989. 89. پلیس آف برتھ؟ پلیس آف برتھ شیخ پورہ ولیج. شیخ پورہ ولیج. اور مجھے یہ بتاؤ کہ ٹائم پتہ ہے اپنی پیدائش کا؟ عشاء کا ٹائم تھا 8 ساڑھے 8 بجے. 8 ٹھیک ہے. اور فائنلی 8 ساڑھے 8؟ ہاں جی 8 ساڑھے 8 میں. ہاں ٹھیک ہے. اوکے اب سین یہ ہے کہ ہم آپ کو خدا حافظ کہیں گے مگر سوال جلدی سے بتا دو کہ ہے کیا. ابھی سوال یہ ہے کہ ایک تو میں بیمار بہت زیادہ رہتی ہوں. بیمار بہت زیادہ رہتی ہوں نا. بیمار رہتی ہوں. اور آپ نے ہمارے ایک اور سوال کا جواب بھی دینا تھا نا کہ خواتین زیادہ تر کس چیز کے لیے بلیم ہوتی ہیں. آپ کی ایک بات بتاؤں اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے نا کہ اسپیشلی لائک جس طرح سے وہ کمرشل چلا رہے ہوتے ہیں کہ بچے لیٹ ہو گئے تبھی لیڈیز کو بلیم کیا جا رہا ہے کپڑے دھونے پہ بلیم کیا جا رہا ہے. اس طرح کا مطلب کوئی سین نہیں ہے نا. اللہ کا شکر ہے. ہاں جی. اور دوسرا لیکن آپ کی نظر میں زیادہ تر کس چیز پہ بلیم کیا جاتا ہے؟ زیادہ تر کس چیز پہ بلیم کیا جاتا ہے؟ بچوں کی ٹریننگ سے ہوتا ہے. بچوں کی تھوڑا ٹریننگ سا اگر بچے نے تھوڑی سی کہیں بدتمیزی کر لی ہے تو وہ یہ سارا کچھ ماں کا سکھایا پڑھایا ہے. ٹھیک بات. چلو شمائلہ تھینک یو سو مچ. آپ کو بریک کے بعد سوال کا جواب دیں گے. میڈم منیرا آپ شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. سایونارا اس بریک تک کے لیے. بریک کے بعد پھر ملیں گے بہت ہی پیاری سامو دیدی سے.